حضرت طفیل بن عمرو الدوسی: الہی اسے ایسی نشانی عطا فرما جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے۔ کیسی عظیم دعا ہے اور کتنا بلند مرتبہ اس دعا میں مانگا گیا ہے، اور دعا مانگنے والی بھی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ تمام انسانوں سے افضل، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الانبیاء و مرسلین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسی عظیم اور کتنی بڑی سعادت جو اس دعا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابی کو عطا فرمائی۔ وہ صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے اشراف اور سرداروں میں ایک ممتاز سردار تھے، اور عرب کے گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی، اور ایسے فراخ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ کو تسلی دیتے، اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین و فطین تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا۔ کلام کے تیور کو پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا سا اثر رکھتی۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی مارکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہم نواں جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلے میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا محسوس کیا کہ بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس مارکے میں شرکت کر رہا ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس مارکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا۔ اس وجہ سے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرمجوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل، آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص نے بزم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہمیں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا سا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہ پھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ
آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی کہ ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو عذرائے احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا میرے کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریق عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند باتیں سن ہی لوں۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل، بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانش مند شاعر ہے، حسن و قبح کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے، اس کے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں تو بہت سی بری باتیں کہی ہیں۔ مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوفزدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی باتیں سن نہ سکوں، لیکن منشا الہی یہی تھی کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سن ہی لوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا، اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی الامکان اس عرصے میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے۔ اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میرے مددگار ثابت ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم
میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصے میں مذکور ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرے والد آئے، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان، مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لخت جگر، یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا، پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اچھلے کر لیجئے، اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے۔ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین اختیار کیے لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ اور ذوالشرح کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔ ذوالشرح قبیلہ دوس کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گھڑے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ ذوالشرح سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم پر اور ذوالشرح پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں، جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی، جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تعامل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ معظمہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، طفیل، صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوس پر فسق و فجور اور نافرمانیوں کا خصوصیت سے غلبہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ مبادا میری قوم کو بدعا نہ دیں اور وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا، ہائے میری قوم، لیکن رحمت دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب آپ اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی دعوت انہیں دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسلسل سرزمین دوس میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کے بدر، احد اور خندق ایسی ہولناک جنگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اس دفعہ میرے ہمراہ قبیلہ دوس کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے، اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر نہ صرف بہت خوش ہوئے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت سے ہمیں بھی مقرر حصہ دیا گیا۔ ہم نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر جنگ میں ہمیں میمنہ میں رکھیے، یعنی لشکر کے دائیں پہلو پر، اور لفظ مبرور ہمارا شعار مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمرو بن حمامہ کے بت ذوالکفین کی طرف روانہ کر دیں تاکہ میں اسے نظر آتش کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کی مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت لے کر اس بت کی طرف چل پڑا۔ جب میں اور ساتھی وہاں پہنچے اور اسے جلا ڈالنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، ہمارے گرد عورتوں، مردوں اور بچوں کی ایک بھیڑ جمع ہے۔ یہ سب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالکفین بت کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں بھسم کر ڈالے گی۔ ان بیچاروں کی موجودگی میں بت کی جانب بڑھا اور بت کے عین دل میں آگ بھڑکا دی۔ اس وقت میری زبان پر زجر یہ اشعار تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ذوالکفین، میں تیرے پجاریوں میں نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہوئی، آج میں آگ تیرے دل میں بھڑکا رہا ہوں۔ یہ اشعار کہے اور اسے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا اور یہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا اور پھر اپنے حسن اسلام کا ثبوت بھی دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کی وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہو گئے تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہے۔ جب ارتداد کی جنگیں چھڑیں اور کفر و الحاد کا شعلہ بھڑکا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ ان کا بیٹا عمرو بھی تھا۔ یمامہ کی طرف روانگی کے سلسلے میں ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے دریافت کیا، آپ نے خواب میں دیکھا کیا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا عمرو بھی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے۔ تمام ساتھیوں نے کہا، خواب تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا، باخدا میں نے اس کی ایک تعبیر کی ہے، سر منڈانے سے یہ مراد ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ میری روح پرواز کر جائے گی
اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے وہ زمین ہے جو کھودی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ رہا میرے بیٹے کا تیزی سے میرے پیچھے بھاگنا، تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ بھی میری طرح شہادت کی تلاش میں سرگرداں رہے گا، جو میرا مقدر ہے، لیکن اسے شہادت کا یہ مقام میرے بعد اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ معرکہ یمامہ میں اس جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور اس معرکے میں لڑتے ہوئے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور ان کا بیٹا عمرو بھی لگاتار دشمنوں سے برسر پیکار رہا، یہاں تک کہ زخموں نے اسے چور کر دیا، اور یہ اس طرح ارض یمامہ میں اپنے باپ کو اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا، اس وقت متعدد لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف الگ ہو کر بیٹھے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ آپ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم محسوس کر رہے ہوں؟ جواب دیا، امیر المومنین، بالکل یہی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اس وقت آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت میں پہنچ جائے، یعنی ان کا وہ ہاتھ جو کٹ کر ان سے پہلے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے فیضیاب ہونے کا خواب اسی وقت سے نظر آنے لگا تھا جب یہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ غزوہ یرموک نے ان کے خواب کو پورا کر دیا۔ دیگر مجاہدین کے ساتھ یہ جہاد میں کوٹ پڑے اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے اس جام شہادت کو نوش فرمایا جس کی ان کے والد نے تمنا کی تھی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو، یہ خود بھی شہید ہوئے اور ایک شہید کے باپ ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا۔